أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. یہ سورہ احزاب ہے، اور جس وجہ سے اس کا نام سورہ احزاب ہے وہ واقعہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. واقعے کی تفصیلات سیرت اور حدیث کی کتابوں میں بہت طویل ہے. میں اس کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ یہ جو احزاب ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے تیسرا بڑا غزوہ ہے، اور غزوات میں سب سے زیادہ سخت غزوہ ہے. غزوہ اسلامی اصطلاح ہے. غزوہ اس لڑائی کو کہتے ہیں، اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور جس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ صحابہ کرام میں سے کسی کو ذمہ دار بنا کر، امیر بنا کر بھیج دیا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں. غزوات تقریباً 27 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، چھوٹے اور بڑے. اور تقریباً سرایہ کی تعداد جو ہے وہ 70 سے کچھ اوپر ہے، اور اس طرح ٹوٹل جو ہے وہ 100 کے قریب یا 124 کے قریب جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چھوٹی موٹی اور بڑی جنگیں ہوئی. سب سے پہلی جنگ جو ہے وہ جو بڑی اہمیت رکھتی ہے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوئی. اس کے بعد یہ ہجرت کے دوسرے سال، غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال. پھر تیسرے سال غزوہ احد ہوئی. غزوہ احد میں صحابہ کرام کو بڑا جانی نقصان ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے، جن کو احد میں دفن کیا گیا. اور حالات وہاں بھی دو قسم کے تھے. بدر والے حالات کی نوعیت الگ تھی، احد والے حالات کی نوعیت الگ تھی. کیونکہ مجھے ابھی اس وقت ان غزوات کی تفصیلات نہیں بیان کرنا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کی نوعیت الگ تھی. غزوہ بدر میں صحابہ کرام کے لا الہ الا اللہ کو آزمایا گیا، اور غزوہ احد میں صحابہ کرام کے محمد الرسول اللہ کی آزمائش تھی. غزوہ بدر میں لا الہ الا اللہ کی آزمائش تھی، اور غزوہ احد میں محمد الرسول اللہ کی آزمائش تھی کہ ان کے اندر محمد الرسول اللہ کتنا آیا ہے، اس کو آزمانا تھا. اور صحابہ کرام نے جہاں محمد الرسول اللہ، جو چیز اللہ کے رسول نے منع کیا تھا وہ کام صحابہ کرام سے ہو گیا، تو جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور جلیل القدر صحابہ کرام کی جانیں اس میں چلی گئی، جس میں سے ایک بڑی جان جس کا نقصان ایسا سخت تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی اس جان کے جانے کا صدمہ رہا.
اور جب بھی وہ واقعہ یاد آ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگا کرتے تھے۔ اب وہ کون سا صدمہ تھا؟ حضرت حمزہ کی شہادت تھی۔ جب بھی فتح مکہ کے موقع پر حضرت حمزہ کا قاتل آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی تو دے دی، لیکن کہا میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ میں اگر تجھے دیکھوں گا تو چچا کی شکل میری نگاہوں کے سامنے گھوم جائے گی اور مجھے اپنا چچا یاد آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے حوصلے والے نبی تھے، حالات کو، شدائد کو، مصیبتوں کو بڑی اس کے ساتھ برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کا صدمہ اتنا سخت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حمزۃ اللہ بوا کی الہا، حمزہ پر رونے والیاں بھی نہیں، حمزہ پر رونے والیاں بھی نہیں۔ تو یہ احد کے بعد اور بھی مختلف غزوات پیش آتے رہے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ چوتھے سال میں آیا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ 5ویں نبوت کو غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا۔ میں یہ بات بتا چکا تھا شروع میں کہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کر تشریف لائے تو یہاں پر 2 بڑے قبیلے رہتے تھے، ایک اوس اور خزرج، اور اوس و خزرج کی چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں۔ بنو عبد اشہل تھے، بنو سعد تھے اور دوسرے قبائل رہا کرتے تھے، لیکن بڑے جو تھے وہ سعد و خزرج تھے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مہمان تھے، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے، ان کو انصار کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو پناہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی، اور باقی جو آنے والے ہیں ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو یہ انصار تھے اور انہوں نے سبقت کی اسلام کے قبول کرنے میں۔ وہاں پر مدینے میں اور بھی قبیلے رہتے تھے، لیکن وہ یہ عربوں کے قبیلے نہیں تھے، بلکہ وہ قبائل دوسرے یہودیوں وغیرہ کے قبائل تھے۔ بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا اور دوسرے اور چھوٹے چھوٹے یہودیوں کے قبائل تھے۔ لیکن جو بڑے قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ بہت بڑے قبیلے تھے اور مدینے میں ان کی سرمایہ داری چلتی تھی۔ یہ سود خور قوم تھی، یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے، توریت کا بڑے بڑے اس میں جاننے والے موجود تھے، لیکن یہ اور ان کو انصار کو یہ ڈرایا بھی کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے۔ آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور آپ کے آنے کا مقام معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سمجھتے تھے، ان کو غلط فہمی یہ تھی کہ آنے والا اسحاق کی اولاد میں سے آئے گا، لیکن آنے والا اسماعیل کی اولاد میں سے آیا۔ جب اسماعیل کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں اسحاق اور اسماعیل، آنے والا اسحاق کی اولاد میں سے نہیں آیا، بس یہودی جو ہے نا اس پر بگڑ گئے اور بکھر گئے، اور انہوں نے واضح ہدایتوں کے باوجود جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئے۔ اور یہ مخالفت جو تھی وہ یہ حسد اور بغض کی وجہ سے تھی کہ بنو اسحاق میں کیوں نہیں آیا آنے والا، اتنا بڑا آیا، اور آنے والا جو سب سے بڑا آیا وہ جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اپنے آپ سے بھی زیادہ جانتے تھے۔ آدمی اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے اس سے زیادہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ آنے والا آیا، اسحاق کی اولاد میں نہیں آیا، اسماعیل کی اولاد میں آیا۔ اب وہ مخالف ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اندر ریشہ دوانیاں شروع کی، انہوں نے ریشہ دوانیاں شروع کی اور ایک کمزور قسم کے لوگوں کی جمعیت بنا لی، اور وہ ایک بڑا ٹولہ تھا، کچھ بنو اشہل کے لوگ تھے، کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے، اور وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس کی سرداری طے ہو چکی تھی، سر نے کہا کہنے لگے ہمارا ایک بادشاہ ہونا چاہیے مدینے کا، اور اس کے سر پر تاج پہنایا جانے والا تھا کہ انہی زبانوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں بعثت ہوئی اور آپ کا ظہور ہو گیا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دنیا میں چلنے لگی اور مدینے میں بھی وہ باتیں پہنچنے لگی، اور ایام حج میں لوگ آتے تو ایک دوسرے کو کہ دیکھو ہمارے ہاں ذرا ایک بڑا گمبھیر مسئلہ چل رہا ہے، وہ سینسٹیو جو ہے پرابلم ہے، تم ذرا ایسا کرنا کہ اس میں اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ تو لوگ بولتے تھے کیا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ دشمن جو کام کرتا وہ دوست نہیں کرتے، بعض مرتبہ دشمن جو کام کرتا وہ دوست نہیں کرتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف روکنے کا کام کرتے تھے، لیکن ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ لوگوں میں ہے ایسا کیا مسئلہ ہے، اب ان بھی تو چل کر دیکھ۔ اب آپ کسی کو کہو دیکھو جانا مت، وہاں مت جانا، تو آدمی کے دل میں کیا بات ہے اسی کہ کیوں منع کرے، ذرا جھانک کر تو دیکھے۔ وہ وہاں سے کھڑے رہ کر ایسا جھانکے گا، پھر تھوڑا آگے بڑھے گا اور قریب۔ یہ انسانی مزاج ہے، یہ انسانی مزاج ہے، نفسیات ہے انسان کی۔ تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ آئے، اسد ابن زرارہ آئے، اور حضرت اسید ابن زرارہ آئے، حضرت سعد ابن معاذ آئے، اور بہت سارے اور صحابہ کرام آئے، اور انہوں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے تو بولے کم سے کم کچھ نہیں، ہم کو دور سے بتا دیں۔ کہنے لگے وہ ہے دور سے، بس انہوں نے دیکھ لیا۔ اب جہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے وہاں جا کر انہوں نے عقبہ، ایک گھاٹی ہے، جن لوگوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں، 3 بڑے شیطان، حالانکہ وہ عقبے ہیں، جمرۃ العقبہ، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ الاولیٰ۔ تو یہ جمرے ہیں، ان کے پاس ایک مسجد ہے، آج بھی وہ مسجد ہے، الحمدللہ میں نے دیکھی ہے وہ مسجد۔ وہاں مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ گئے اور انہوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا، بیٹھے وہ جگہ میں اور اسلام قبول کیا۔ اور پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ کہنے لگے جاؤ یہ باتیں اپنی قوم کو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دعوت دینا، برائی مت کرو، شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ جا کر انہوں نے اپنی قوم میں دعوت دینا شروع کی، اور مدینے والے لوگ چونکہ سنا کرتے تھے بات یہودیوں سے، انہوں نے قبول کر لی۔ تو اب وہاں یہ تیاریاں چل رہی تھی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو جو ہے وہ سردار بنانا ہے۔ اب اس کے سارے پلاننگ پر پانی پھر گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو یہ اندرونی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بن گئے۔ دشمنی کے لیے اسباب نہیں ہوا کرتے، یعنی چل بلا وجہ بھی دشمنی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن میں سنا، سگے بھائی ہیں، ایک باپ اور 2 ماؤں یا 3 ماؤں کی اولاد ہے حضرت یعقوب۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، ایسے دشمن ہو گئے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، اور پھر اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نقصان کر رہے یا کیا کر رہے، اور وہ بجائے دوسرے کا نقصان کرنے کے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ عقل جو ہے وہ اللہ خبط کر لیتا ہے، اور ہوتا وہ ہے جو اللہ کرتے ہیں۔ انسانوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے کرنے سے سب ہوتا ہے، انسان کے کرنے سے کچھ نہیں۔ پھر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے تو ایک تیسری جماعت وہاں بن گئی منافقین کی، اور راس المنافقین کون ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اکرام کیا گیا، اور ایسا اکرام ہوا کہ وہاں کی لڑکیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے والوں نے سب نے تھوڑی دیکھا تھا، کچھ لوگوں نے دیکھا تھا، آپ مدینے میں تھے، اور مکے اور مدینے کا تقریباً 400 کلومیٹر کا، آج کے موجودہ پیمائش کے اعتبار سے 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو وہ لوگ، اور پیدل اس زمانے میں سواریاں نہیں تھی، اب تو ایسا ہے کہ آدمی 2-2.5 گھنٹے میں مکے سے مدینہ، مدینے سے مکہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پر لوگ انتظار میں تھے اور جانتے نہیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو۔ جنہوں نے پڑھا ہے بڑا عجیب واقعہ ہے، اور بڑی اللہ کی قدرتوں بھرا واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، اور ایمان کو بڑھانے والا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر جب گئے، راستہ بدلے، مشرکوں نے آپ کے قتل کی سازش رچی تھی، آپ کے گھر کو ننگی تلواروں سے گھیرا گیا تھا، اور اللہ نے پھر ان کے سروں پر اللہ کے رسول کے ذریعے سے مٹی ڈلوا کر آپ کو عافیت کے ساتھ پہنچایا تھا۔ آپ غار ثور میں ٹھہرے تھے، پھر غار ثور میں کئی دن کے قیام کے بعد آپ وہ دوسرے راستے کو، جو سفر ہجرت جو ہے، آج بھی تاریخ میں وہ راستہ موجود ہے،
اور اس کی نشاندہی ہے، اس راستے سے گئے تھے اور عام راستے سے ہٹ کر گئے تھے۔ ام معبد الخزاعیہ کے خیمے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریل بکری کو دھویا اور اس میں خوب دودھ کی برکت ہوئی، اور پھر اس گھرانے نے قبول کیا، اور پھر سراقہ ابن مالک ابن جوشم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں گھوڑا ڈالا، اس کا گھوڑا 3 مرتبہ زمین میں دھسا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں روزانہ مکے کے لوگ باہر نکلا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ پھر ایک دن صبح میں حضور صلی اللہ علیہ ایک یہودی درخت اوپر اپنے ٹیرس پر چڑھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ 2 آنے والے آ رہے اور ان کے ساتھ ایک رہبر بھی ہے، تو اس نے چلایا کہ او، اور یہ لوگ انتظار کر کر چلے گئے تھے، دھوپ تیز ہو جاتی تو واپس چلے جاتے تھے، تو اس نے چلایا اے بنو قیلا، یعنی ایک بگڑا ہوا نام، تو بولے تم جس کا انتظار کر رہے نا وہ آ گیا۔ یہ لوگ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے اپنے گھروں پر سے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں۔ بعض لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ یہ پہچاننے میں غلطی کر رہے، دیکھے نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سایہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر سفر کی تکان تھی، اس کے اثرات تھے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں پہنچے ہیں تو آپ کا استقبال ہو رہا تھا، اور مکی کی لڑکیاں پڑھ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ 14ویں کا چاند طلع البدر علینا، ثنیات الوداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، اللہ کا شکر واجب ہے، ما دعا للہ داعی، کہ اللہ کا بلانے والا ہمارے پاس آیا ہے۔ ایھا المبعوث فینا، اے ہم میں بھیجے ہوئے رسول، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں جس کو ماننا ہی ماننا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال، تو لوگوں نے، ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ مل جائے موقع، اور یہ چانس بہت گولڈن چانس ہے، اللہ کے رسول میرے ہیں۔ تو ہر ایک اونٹنی کو پکڑ رہا، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑ رہا، اور سارے کے سارے دوڑ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اترکوہا، اس کو چھوڑ دو، انہا معمورۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا، یہ جہاں بیٹھے گی وہیں پر میں رہوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی ہے وہ ایک میدان میں بیٹھی ہے، جہاں آج مسجد نبوی اور روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے جو کیاری ہے وہ وہاں ہے۔ وہاں پر حضرت ایوب انصاری کا مکان تھا، اور یہ ایوب انصاری کا جو مکان تھا، اس کی بھی ایک تاریخ میں ایک بڑی تفصیل آئی ہے کہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے کہا، تو جب وہ گزر رہا تھا، وہ سارے انبیاء علیہ السلام کی اولاد اور خاندان تھے، جب وہ گزر رہے تھے تو وہ وہاں رک گئے اور کہنے لگے یہاں پر وہ نبی آنے والا ہے۔ ان لوگوں نے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے وہ علامتیں دیکھ لی، تو کہنے لگے ہم رہ جائیں گے۔ اس زمانے کے بادشاہ نے وہ مکان خرید کر دیا تھا، اور وہ کہ وہ جو نبی آئیں گے ان کو یہ میری طرف سے ہدیہ ہوگا، اور اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، میں اس وقت وہ تفصیلات میں نہیں بیان کروں گا، میں صرف آپ لوگوں کو اس لیے یہ ہلکی باتیں بتا دے رہا ہوں کہ آپ کو بھی سیرت پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے، اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عجیب اور غریب اور حیرت انگیز باتیں جو ایمان میں جوش اور ولولہ پیدا کرتی ہے اور آدمی کی زندگی پر اثرات ڈالتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایہ محبت دلوں میں پیدا کرتی ہے، اس سے آپ کو بھی واقفیت ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی۔ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں 3 محاذ قائم ہو گئے، یہودی، منافق اور مومن۔ اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلی، لیکن مکے کے مشرکوں نے دیکھا کہ کہیں یہ مدینے میں طاقتور نہ ہو جائیں، تو انہوں نے جنگ کی تیاریاں کی، اور پہلی جنگ 17 رمضان کو ہوئی، اس کی تفصیلات قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی مدد کے بڑے زبردست فیصلے ہوئے، اور صحابہ کرام تعداد میں کم تھے، مشرک تعداد میں زیادہ تھے، میدان بدر میں کھڑے تھے، اللہ کے رسول عریش میں تھے، صحابہ کے پاس نہ سامان جنگ تھا، نہ گھوڑے تھے، نہ کوئی چیز تھی،
اللہ کی مدد تھی، اور صحابہ یہ سن رہے تھے 13 سال سے اللہ کرتا اللہ کرتا اللہ کرتا۔ پھر بدر میں جو اللہ نے کیا صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور لا الہ الا اللہ بنا، اللہ کیسے کرتا اللہ کیسے کرتا، پھر اللہ کی مدد کیسے آتی، فرشتے کیسے اتارے اللہ نے، وہ ساری چیزیں صحابہ کرام نے دیکھی اور اس کا مشاہدہ کیا۔ تو پھر بدر، اس کے بعد دوسرے سال ان کے بہت سارے مارے گئے، وہ چھوڑ کر میدان بھاگے۔ دوسرے سال ہند بنت عتبہ جو ہے حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، اور اس نے بھڑکا دیا، نوجوانوں کو بھڑکایا کرتی تھی، نحنو بنات الطارق نمشی علی النمارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، قالینوں پر چلتی ہیں، نحنو بنات الطارق نمشی علی النمارق، ان تقابلوا نعانق، مقابلہ کرو گے مردوں کی طرح تو ہم تم کو بغل گیر کریں گے، اور تمہارے ساتھ ہم تمہارا ویلکم کریں گے اور تم کو بہت رسپیکٹ دیں گے۔ ان تقابلوا نعانق وان تدابروا تو اور اگر تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تو ہم تم سے جدائی اختیار کر لیں گی۔ یہ تھی وہ اشعار تھے جو عربوں کی غیرت کو چیلنج دینے والے تھے، اور وہ بھڑک گیا معاملہ، اور پھر وہ احد کا میدان میں صحابہ کرام جمع ہوئی۔ یہ پھر اس کے بعد وہاں بھی بڑا سخت معاملہ تھا، احد میں بھی سخت معاملہ تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہو گئے۔ احد کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کڑیاں چبھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ شہید کر دیے گئے، اور صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ کرام ہاتھ ڈال کر یعنی ہتھیار ڈال کر بیٹھ گئے تھے، اور بڑے اس کے واقعات عجیب ہیں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام کے لیے حوصلے کا دلایا، اور پھر وہ حالات بدلے۔ پھر اس کے بعد جو جنگ ہے یہ غزوہ احزاب ہے۔ غزوہ احزاب حزب کہتے ہیں گروہ کو، اور احزاب کئی گروہوں کے مجموعہ تھا۔ یہ تھا کہ مکے میں دو بڑے سردار تھے یہودیوں کے، ایک بنو قریظہ کا ایک سردار تھا جس کا نام کعب بن اشرف یہودی تھا، اور ان کا بنو نذیر کا جو سردار تھا وہ ہوئی بن اخطب تھا، جس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہے، اور یہ دونوں بعد میں مار دیے گئے۔ تو اس نے ہوئی بن اخطب نے کیا کیا کہ کچھ لوگوں کو لے کر مدینے کا بالکل خفیہ طریقے سے سفر کیا، اور مکے کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تم سب مل کر ایک مرتبہ بھاری انداز سے حملہ کرو، ہم اندر سے بیکنگ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ بھئی تم اگر سپورٹ کرتے ہو تو ہم کرنے کے لیے تیار۔ کہنے لگے ہم تم کو پیسہ بھی دیں گے اور تم کو ساری چیزیں دیں گے، تم بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ماننے والوں کو ایک زبردست حملہ کر کے مٹا دو، بس پھر دیکھو ہم تمہارے جنگی اخراجات برداشت کریں گے، تمہاری جنگ کے درمیان میں تمہاری صفوں میں ہم گھس جائیں گے وغیرہ، اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کہا کہنے لگے ہم قریش تو بھائی 2 مرتبہ منہ پٹا چکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گھوڑے ہیں نہ ہتھیار ہے، لیکن ان سے جنگ کر کر ہم ہمیشہ 2 مرتبہ احد میں بھی بہت بری طرح مارے، آج تک ہم اس کی مار بھول نہیں سکے، احد میں بھی بہت مار کھائے تھے، ان کے ساتھ تو اللہ بھی آتا لڑنے کے لیے اور اللہ کے فرشتے بھی آتے لڑنے کے لیے، تیار نہیں ہو رہے۔ کہنے لگے نہیں تم ٹینشن مت لو، ہم تو انہوں نے کہا کہنے لگے اگر ہم کو قبیلے بنو غطفان جو بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا اور جس کے جنگجو 3000 جنگجو جو تھے بڑے بہادر سمجھے جاتے ہیں، تو کہنے لگے اگر وہ ساتھ دیتے تو چلو، کہنے لگے ان سے بات کرتے ہیں۔ پھر یہ بنو غطفان کے پاس گئے، اور بنو غطفان کے سردار سے انہوں نے کہا، کہنے لگے بھائی دیکھ ہم خیبر میں سب سے زیادہ کھجوریں ہوتی ہے، سب سے زیادہ آدھی کھجوریں ہم تیرے کو دے دیں گے، جتنی بھی اس کی انکم ہوگی تیرے کو دے دیں گے۔ تو پہلے تو آنا کانی کرتا رہا، لیکن چلو بولے ٹھیک ہے آدھی کھجوریں دیں گے اور ساتھ دیں گے تو میں تمہارے ساتھ اب بولے تم کو کوئی جنگی اخراجات ہم وہ نہیں دیں گے۔ اس طرح کر وہ تیار ہوئے۔ اب جب غطفان کے 3000 جنگجو، اور وہ بھی بڑے سخت قبیلہ تھا غطفان کا، اور قریش یہ ہو گئے، تب انہوں نے کہا کہ چلو یہ نکلے ادھر سے، تو ان کے ساتھ چھوٹے موٹے قبیلے بنو اسلم، بنو اشجع، بنو مرہ، بنو اور دوسرے تھے بنو غطفان، یہ سارے قبیلے تقریباً بہت بڑی جمعیت جمع۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ساری جمعیتیں جمع ہو کر اب مدینے پر چڑھائی کر لی۔ کیا کرنا چاہیے
تو اللہ کے نبی تو اللہ کی وحی کا پابند ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم فرمانے کے لیے مشورہ کیا کرتے تھے تاکہ لوگ آپس میں مشورے کی اہمیت کو سمجھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کیا، دیکھو ایسا بڑا سخت مرحلہ آنے والا ہے، کیا کریں گے؟ تو بہت ساری رائیں آئیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے ہاں فارس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کو سے ہم خندق کھود کر اس پار روک دیتے ہیں اور پھر ادھر اور ادھر سے مقابلہ ہوتے رہتا ہے، تو ہم اس کو باہر روک دیں گے تاکہ اس کی جو صلاحیت ہے وہ کمزور پڑ جائے، پھر اس کے بعد مقابلہ ہوگا تو اس کا آدھا رسد مال اور آدھے جنگی سامان ختم ہو جائیں گے، اور دور رہنے کے بعد زیادہ دن تک گھیراؤ رہے گا تو اس کی طاقت خود بخود کم ہو جائے گی اور ان کے جوانوں کے حوصلے بھی پست ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو حضرت سلمان بن فارسی کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی، اور خندق کھودنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور خندق کا حصہ 40 صحابہ کرام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا۔ 5 فٹ گہری، 5 فٹ گہری، 5 گز، 5 فٹ نہیں، 5 گز گہری، 5 گز گہری یعنی تقریباً 15 فٹ ہوتے ہیں، 15 فٹ گہری، اور اسی طرح 3.5 میل لمبی، 3.5 میل لمبی، میل تھا کلومیٹر نہیں، 3.5 میل۔ مدینے کے شمالی حصے میں جن لوگوں نے حج کیا ہوگا انہوں نے مسجد فتح دیکھی ہوگی، وہاں پر 7 مساجد ہے، اور عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے 7 مساجد میں جاتے ہیں۔ آج مسجد فتح باقی ہے، مسجد علی، مسجد عمر اور مسجد ابو بکر اور دوسری مسجدوں کی علامتیں باقی رہ گئی ہے، البتہ مسجد فتح باقی ہے، تو وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو وہاں پر وہ کھودی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھودتے تھے اور صحابہ۔ 6 دن میں سارے صحابہ نے یہ خندق کھودی، اور جب یہ خندق کھود رہے تھے تو صحابہ کے پاس کھانے کو نہیں تھا، بھوکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے تھے، اور پیٹ پر پتھر باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خندق کھودنے کا کام کرتے تھے۔ جب یہ خندق کی کھدائی کا کام ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک جگہ محفوظ کرا دیا، اور کچھ لوگوں کو ان پر مامور کر دیا کہ تم نے ان کا خیال رکھنا، اور باقی لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کنارے اس طرف سے شمال کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خندق جو کھودی گئی سلا پہاڑی جو 2 پہاڑیوں جن کو شیخین کہتے ہیں، ان پہاڑیوں کے درمیان میں ایک پہاڑی ہے جو سلا پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے درمیان یہ خندق کھودی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی۔ خندق کھودنے کے بعد یہ خندق کھودنا کا کام شروع ہوا، اور جب یہ خندق کھودنے کا کام چل رہا تھا صحابہ کھودتے تھے، اور ان کی کدالیں، ان کی جو کھودنے کے سامان تھے خندق کے، وہ بیکار ہو جایا کرتے۔ ایک چٹان اتنی سخت آئی، اور اس میں انجینئر حضرت سلمان فارسی تھے، کیونکہ انہوں نے ہی دیکھا تھا، اس لیے ان کے ڈائریکشن پر یہ پوری کی پوری خندق کھودی جا رہی تھی۔ تو حضرت سلمان فارسی ایک جگہ خندق کھودے تو بہت سخت چٹان آئی، اتنی سخت چٹان تھی کہ ساری کدالیں اور سارے پتھر توڑنے کے آلے بیکار ہو گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ چٹان ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی، خندق کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا یہ آیت پڑھی، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد کدال ماری تو ایسا روشنی ہوئی، لوگوں نے دیکھا اور نور روشنی کو، اور پاؤں چٹان ٹوٹ گئی۔ پھر حضور اکرم 1/3 ٹوٹ گئی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کدال ماری، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پھر ماری، پھر دوسری مرتبہ روشنی، پھر تیسری مرتبہ کدال ماری تو چٹان ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر رکھ کر اپنی چادر جو بدن مبارک پر اوڑھا کرتے تھے اس کو رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آئے، اپنی چادر کو اٹھایا اور بیٹھ گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکان ہو گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول میں نے روشنی دیکھی ہے۔ کہنے لگے تم نے دیکھا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے جبریل آئے تھے، اور جب میں نے پہلی کدال ماری تو جبریل نے مجھے یمن اور
کسرا کے محلات اور ان کے شہر اور ان کی بستیاں دکھائی کہ اے اللہ کے رسول یہ تمہاری امت ان علاقوں کو فتح کرے گی۔ پھر دوسری مرتبہ جب میں نے کدال ماری تو لوگ حضرت جبریل نے مجھے ایران کے محلات اور ایران کے شہر بتائے۔ پھر تیسری مرتبہ میں نے کدال ماری تو اللہ کے حضرت جبریل نے مجھے کہا کہ یہ روم کے علاقے فتح ہوں گے، تمہاری اللہ تعالیٰ تمہاری امت کو علاقے دے گی۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہی تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، ان کی تکانیں دور ہو گئی، وہ تو اللہ کے رسول کی باتیں تھیں، ان کو یقین تھا اس پر، ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ تو وہاں منافقوں نے یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہ مدینے کے اندر اتنی حفاظت کے اس وقت پریشانی میں ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھو کیسا یعنی نعوذ باللہ میں کفر نقل کفر نباشت، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ روم اور ایران اور اتنی بڑی بڑی طاقتیں وہ تمہارے قدموں میں آ جائے گی اور تم وہ فتح کر لو گی، تو ایڑا بنانے کی باتیں ہیں اور کوئی دم نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو آگے ذکر کیا ہے، قرآن یہ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی جو چند برسوں میں پوری ہوئی، اور اللہ نے کیسر، کسرا، مقوقس، مصر، روم، فارس سارے توڑ تاڑ کر صحابہ کرام کے قدموں میں ڈال دیا اور ان کو غلبہ عطا فرما دیا۔ تو یہ خندق اس طرح کھودی گئی، اور آگے اس کی بہت زیادہ، کیونکہ بڑی اہم جنگ ہے اور بڑی زبردست جنگ ہے، اس لیے اس کی تفصیلات ایک دن میں تو نہیں ہونا ہے، 2-3 دن لگیں گے، لیکن میں اس لیے آپ کو سناؤں گا کہ اس کی وجہ سے سورہ احزاب کے مضامین کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیفیں برداشت کی اس امت کی خاطر، اے اللہ ان قربانیوں کا تجھے واسطہ، اے اللہ ان قربانیوں کا تجھے واسطہ، اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دے، اس امت کو مٹنے اور ضائع ہونے سے بچا لے، اس پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ فرما، اے اللہ اس کو بھوک اور ہلاکت کے عذابوں پر ان پر مسلط نہ فرما، اے اللہ یہ تیرے نبی کے فاقوں پر بنی، تیرے نبی کے خون کے قطروں پر یہ امت بنی ہے، اے اللہ صحابہ کرام کی تکلیفوں اذیتوں پر یہ امت بنی ہے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں، ان کی فضیلتوں، ان کے مقام و مرتبہ، اے اللہ جو تیری نظر میں ہے، اے اللہ ہمارے سیاہ کاریوں بدکاریوں پر نظر نہ کر، اے اللہ ان کی قربانیوں اور تیرے سے ان کے تعلق کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، پوری انسانیت پر رحم فرما دے، اے اللہ اے سارے تیرے بندے، اے اللہ تیرے پاس کل آنے والے ہیں، سب ننگے ہوں گے، سب کے عیوب کھلے ہوں گے، اے اللہ سب ننگے ہوں گے، سب کے عیوب کھلے ہوں گے، اے اللہ جہنم دہک رہی ہوگی، تیرا غضب جوش میں ہوگا، اے اللہ تو ہم سب کے ساتھ مہربانی عنایت فضل کا معاملہ فرما دے، اے اللہ یہ رمضان کو ہمارے لیے خیر و عافیت فرما دے، اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکتیں عافیتیں ڈال دے، اے اللہ ہر طرح کے شرور سے، فتن سے، آفتوں سے، بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ فرما، اے اللہ حاسدوں ماکروں شریوں فتنوں سے محفوظ فرما، اے اللہ عزت دے، عافیت دے، دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، اے اللہ تو اپنے حبیب مصطفیٰ کے صدقے میں، اے اللہ ان کی قربانیوں، ان کے فضل، اے اللہ ان کے مقام کی برکتوں سے، اے اللہ ہم کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے، اے اللہ ہم اس لائق نہیں ہے، اے اللہ اس لائق نہیں ہے، اللہ ہم جانتے ہیں ہم کیا ہیں، اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اے اللہ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں نواز دے، اے اللہ ہماری بدکاریوں سیاکاریوں کو معاف فرما دے، ہم کو عزت عافیت سکون کی زندگی دے، مہلک امراض سے پاک و مبرہ فرما، دشمنوں سے محفوظ فرما، دشمنیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ تدبیریں اور چالیں چلنے والوں کی چالوں کو ان پر پلٹ دے، اے اللہ ان پر پلٹ دے، ان کو سمجھ دے یا ان پر پلٹ دے، اے اللہ ان کو سمجھ دے یا ان پر پلٹ دے، اے
ان کو سمجھ دے، ان کو پلٹ دے، اے اللہ تو ہر طرح سے خیر کا عافیت کا معاملہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا رب العالمین۔ اللہم انا نسألک ما سألک بہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک ما استعاذک بہ عبدک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر رحمت نازل فرما، اے اللہ رحمت نازل فرما، اے اللہ ہر اس پتھر کے بدلے جو تیرے نبی کے پیٹ پر پڑا ہے بندہ ہے، اے اللہ اور اذیت کے بدلے اے اللہ جو تیرے نبی نے اٹھائی ہے، اے اللہ بہترین جزا ہم سب کی طرف سے عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی طرف سے عطا فرما، اے اللہ رحمت نازل فرما، صحابہ پر رحمت نازل فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، پوری امت کے اے اللہ دین کی محنتیں کرنے والوں کو قبول فرما لے، اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ فصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔